بیت اللہ شریف کے کونے میں یہ جو چاندی کا فریم ہے اس کے اندر جو پتھر نظر آتا ہے وہ پورا کا پورا حجر اسود نہیں ہے، بلکہ حجر اسود اس کے اندر 7 یا 8 ٹکڑوں میں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے ٹکڑے کیسے ہو گئے اور سب سے پہلے حجر اسود کہاں سے ملا تھا؟ تو اس ویڈیو میں پوری بات جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو ایک کونے میں ایک پتھر لگانا تھا علامت کے طور پر، تاکہ وہاں سے طواف شروع کیا جائے اور وہاں پر طواف ختم کیا جائے۔ تو وہ پتھر تلاش کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کی نشاندہی کی جو جبل ابو قبیس پر رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے کونے پر لگا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حجر اسود جنت سے اترا ہے، اور جب وہ جنت سے اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں بیت اللہ پر بھی انہوں نے سنگ باری کی تھی۔ یزید کی فوج نے بیت اللہ پر بھی سنگ باری کی تھی، اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی دیواروں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اس وقت حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسی درمیان یزید کی موت ہو گئی تو یزید کی فوج مکہ سے نکل گئی، تو عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ کی استرین و تعمیر کی اور چاندی کا فریم لگا کر کے حجر اسود کے ٹکڑے اس میں رکھ دیے۔ تو پہلی مرتبہ چاندی کا جو فریم ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے لگایا ہے، اور یزید کی فوج کی طرف سے پہلی مرتبہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 3 یا 4 مرتبہ ظالموں نے الگ الگ ٹائم میں حجر اسود کو بیت اللہ سے اکھاڑنے کی کوشش کی، اور ان کوششوں کے نتیجے میں حجر اسود کے اور زیادہ ٹکڑے ہو گئے۔ تو ابھی حجر اسود کے 7 یا 8 ٹکڑے اس فریم کے اندر موجود ہیں، اور ابھی جو یہ فریم بنی ہوئی ہے وہ شاہ فہد کے زمانے کی بنی ہوئی ہے۔